یہ سوال ہے جی نماز کے حوالے سے کہ یہاں کس موقع پہ اور کن کن شرائط پر ہم نماز کو قصر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نماز کے بارے میں جو قانون ہے، دیکھیے نماز جو ہے یہ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ نماز بڑی غیر معمولی چیز ہے، یہ خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کا اظہار ہے۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی مشغولیت میں ہوتے ہیں، پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، تو ہم فوراً لبیک کہتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کو زندگی میں ایسے ہی ہونا چاہیے جس طرح کہ ایک بڑی ہی مقدس ہستی کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہونے جا رہا ہے، اس میں محبت بھی ہے، تعلق کا اظہار بھی ہے، تو اللہ کی بات اور اللہ کی آواز کے اوپر فوراً لپکنا چاہیے۔ لیکن 5 وقت آپ کو یہ پڑھنی ہے، زندگی کی مشغولیتوں میں پڑھنی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک تفصیلی بات بتا دی ہے اور خود قرآن مجید میں بتا دی ہے۔ 5 وقت جو نماز آپ پر فرض کی گئی ہے، لازم ہے، جس کے لیے آپ کو جواب دینا ہے، اگر پڑھیں گے اللہ بہت اجر دے گا، اگر نہیں پڑھ سکیں گے تو اللہ پوچھے گا۔ وہ فرض نماز ہے، 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، یہی فرض نماز ہے۔ اس کے سوا باقی سب نفل ہیں، آپ پڑھیں گے اللہ اجر عطا کرے گا، نہیں پڑھیں گے نہیں پوچھے گا۔ تو فرض نماز پہلے جان لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں تو وہ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں پڑھنی۔ تو ایک تو یہ فرق اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس نماز کے لیے میں آپ ہم سب جواب دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور حاضری کے لیے جو چیز لازم کر دی ہے وہ فرض رکعتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ کسی نے اگر یہ اہتمام کر لیا اللہ کے ہاں پوچھا نہیں جائے گا، لیکن آدمی شوق سے مزید نفل پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی پڑھتے رہے ہیں، مسلمان بھی عام طور پر پڑھتے ہیں، وہ نفل ہے۔ میں پھر عرض کر دوں نفل ہے۔ یہ جو آپ لفظ سنتے ہیں سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ وہ نفل ہے جو رسول اللہ نے پڑھے، یعنی ان کی اصل حقیقت وہی نفل ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بعض اوقات جلدی میں ہوتے ہیں، آپ آدھاپی میں ہوتے ہیں، آپ کو سفر پہ جانا ہے، آپ کہیں جہاز پکڑ رہے ہیں، کہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی آپریشن کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں جانا ہے، زندگی میں بے شمار اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ ان تمام موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے اجازت دی ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کو مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یعنی ظہر کا وقت ہو گیا، ساتھ ہی عصر پڑھ لیجیے، نہیں پڑھ سکے اور عصر کا وقت آ گیا اس وقت ظہر پڑھ لیجیے۔ یہ قضا نہیں ہوگی نماز، یہ ادا نماز ہے۔ یہی مغرب اور عشاء میں ہے، مغرب کا وقت ہوا، آپ کو جہاز پکڑنا ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، کوئی اور مجبوری ہے، آپ مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لیجئے، یہ ادا نماز ہوگی، یعنی اس میں کوئی چیز قضا نہیں ہوئی۔ آپ نکل کھڑے ہوئے ہیں مغرب سے ذرا پہلے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جہاز پکڑنے کے لیے جانا ہے، کوئی آپریشن کرنے کے لیے جانا ہے، عشاء کا وقت ہو گیا، اب آپ کو نماز کا موقع ملا ہے، وہ جو مغرب آپ کی رہ گئی تھی اس کو ساتھ پڑھ لیجئے، یہ قضا نہیں ہوئی، یہ ادا نماز ہوگی۔ تو ایک رعایت دے دی ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے کہ آپ پوری نماز پڑھ سکیں، تو اجازت دے دی ہے کہ صرف جمع ہی نہیں کر سکتے، آپ 4 رکعتوں والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، یعنی جلدی ہے، آپ اداپی ہے، افراتفری ہے، تو ایک مزید رعایت یہ دے دی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر آپ جو 4 رکعت والی نماز ہے، یعنی ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، عصر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، عشاء کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، مغرب اور فجر اسی طرح قائم رہے گی۔ اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ کوئی مجبوری پیش آ گئی آپ کو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف جمع کریں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قصر کریں جمع نہ کریں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قصر بھی کر لیں جمع بھی کر لیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب معاملات کیے ہیں اور اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کر دی۔ اس کے بعد آگے مزید یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع اور قصر کے لیے بھی کہیں اترنا پڑے گا، کہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اس کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا ہے کہ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب وقت آ گیا ہے تو آپ کو جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا حی علی الصلاۃ، آپ کو کہنا ہے لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر جھکا دیجیے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سجدہ نہیں ہوگا، اس میں آپ بہت سے ارکان ادا نہیں کر سکیں گے، چیزیں اشاروں پر چلی جائیں گی، لیکن اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مصیبت مشغولیت پیدا ہو گئی ہے
جس سے نکلنا ہی ممکن نہیں، اتنا بھی نہیں ہے وقت، یا آپ اس پوزیشن میں نہیں رہے. مثال کے طور پر سوتے رہ گئے تو جیسے ہی آنکھ کھلے پڑھ لیجئے، وہ بھی قضا نہیں ہوئی، وہ بھی ادا نماز ہے. چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو رات کے وقت پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا گیا. آپ نے بھی بستر کھول لیا، صحابہ کرام بھی سب لیٹ گئے. تو بلال سے آپ نے فرمایا کہ بلال ذرا خیال رکھنا، کہیں تھکے ہوئے ہیں ہم سب لوگ، فجر کی نماز نہ چلی جائے. ہوا یہ کہ آپ بھی سوتے رہ گئے، صحابہ بھی سوتے رہ گئے، اور بلال بھی سوتے رہ گئے، اور فجر نکل گئی. سورج کی کرنوں نے لوگوں کو اٹھایا. بلال سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا حضور میں نے پوری کوشش کی تھی، غلبت نہیں عنایا، میری آنکھیں مجھ پر غلبہ پا گئیں. وہ بھی سو گئے. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کی، نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج بہت کوتاہی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. انما التفریق فی الیقظہ لیس التفریق فی النوم. سوتے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، جاگتے میں کوتاہی ہوتی. آخری چیز یہ. تو یہ نماز جو ہے، اس کے بارے میں یہ ساری باتیں اللہ کے پیغمبر نے بتا دی ہیں. اس وجہ سے جو میں نے یہ پانچوں چیزیں بتائی ہیں، ان کے لحاظ سے نماز کا اہتمام کیجیے. نماز خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کو محض کوئی اپنے اوپر پابندی نہ سمجھیے. شوق کے ساتھ آپ یوں سمجھا کیجئے کہ آپ کی ماں نے آپ سے کہا ہے کہ بیٹے 5 منٹ کے لیے میرے پاس جانے سے پہلے آ جایا کرو. آپ کا پروردگار کہتا ہے 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ جایا کرو. تو شوق سے جائیے، لیکن یہ سب رعایتیں اور سہولتیں اس میں دے دی گئی.